اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. المفعول به اما ظاہر نحو حفظت طالب الدرسہ یا حفظت طالب الدرسہ و اما مضمر الی آخرہ. ہماری بحث مفعول به میں شروع ہو چکی تھی اور کل مفعول مطلق کا خلاصہ بیان کر کے مفعول به کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مفعول به وہ مفعول ہے کہ جس میں فاعل کا فعل جس پر واقع ہوتا ہے اور وقوع فعل سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دے فاعل مفعول کے اوپر، بلکہ مراد ایک نسبت ہے جو واقع ہوتی ہے فعل اور مفعول کے درمیان. ہو سکتا ہے وہاں پر حقیقت میں کوئی فعل اس کے اوپر انجام ہی نہ دیا گیا ہو، انجام نہ دیے جانے والی بات کہی جائے، مگر اس نسبت کی وجہ سے جو مفعول اور فعل کے درمیان پائی جا رہی ہے اس کو مفعول کہتے ہیں فلاں فعل کا. جیسے ما ضربت زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا، تو ایجابی شکل میں وہ نسبت ہو سکتی ہے جیسے ضربت زیدن، اور سلبی شکل میں وہ نسبت ہو سکتی ہے فعل اور مفعول کے درمیان جیسے ما ضربت زیدن. سمجھ میں آ گیا؟ یہیں تک بات کل ہوئی تھی. ہاں، بیچ بیچ میں ایک آدمی سب کی نمائندگی میں ذرا سا میسج کرتی رہیں جی یس بھلے، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آواز کٹی نہیں ہے. اب آج ہم فائدہ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں مفعول به دو طریقے کا ہوتا ہے. یہ مفعول به اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے زید، عمر، بکر، خالد، ہند، زینب، فاطمہ وغیرہ، اور زمین، آسمان، چاند، سورج، قمر، نجم وغیرہ. اور یا اس میں مضمر یا ضمیر ہوتا ہے جیسے ہا، ایاہو، ایاکا وغیرہ. ٹھیک، فرما رہے ہیں کہ المفعول به اما ظاہر، مفعول به اس میں ظاہر ہے جیسے حفظت طالب الدرسہ، طالب علم نے درس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا. درسہ مفعول اس میں ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، لفظ ہے، ضمیر نہیں ہے. وہ اما مضمر کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ کے بھی، مگر یہاں مراد کیا ہے؟ یا وہ ضمیر ہے. اب ضمیر چاہے ضمیر ظاہر ہو چاہے ضمیر بارز ہو، چاہے ضمیر بارز اور ظاہر ہو چاہے ضمیر مستتر ہو، تو یا اس میں ظاہر ہے جیسے درس، یا مفعول به ضمیر ہے جیسے ہا یا ایاہو وغیرہ. اب آپ اپنی اس قول میں ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ظاہر کو بھی اس میں ضمیر کو جو ضمیر متصل ہے اور ضمیر منفصل ہے، دونوں کو دو مثالیں دی ہیں. اس میں ظاہر کی تو مثال ہو چکی ہے، ضمیر کی 2 مثال دے رہے ہیں. من قول کا، جیسے آپ کا قول العلم اختبستہ، یا العلم، ہاں نہیں یہاں بہتر العلم پڑھا جائے. العلم اختبستہ، تو اختبستہ میں نے علم کو حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، لے لیا. تو اختبستہ، آپ کے اختبستہ لکھا ہے نا؟ کیا لکھا ہے؟ اختبستہ لکھا ہے. العلم اختبستہ، آواز آپ کی آئی مگر یہ کہ بہت واضح نہیں تھی. تو یا ہو جو ہے وہ اختبستہ کا مفعول ہے، یا ضمیر وہ منفصل ہے. ایاک عنی، میری مراد تم ہو، ہم تمہیں چاہتے ہیں. ایاک عنی، آپ نے ایسی مثال سورہ حمد میں پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک عنی، میری مراد تم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ عنی کا. عنی 13واں صیغہ ہے یعنی کا. یعنی یعنونا، جو ہم اردو میں اکثر بولتے ہیں نا، یعنی فلاں، یعنی یہ فلاں، یعنی وہ، اسی کا 13واں صیغہ عنی، ایاک عنی. وَيَكُونُ صَرِيحًا،
تو آپ نے دیکھا مفعول یا اس میں ظاہر ہے جیسے درس، یا ضمیر ہے جیسے یا ہو، اور اسی طریقے سے مفعول یا اس میں صریح ہوتا ہے یا اس میں صریح نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے مگر تعویل مفعول میں لے جاتے ہیں، تعویل مفرد میں لے جاتے ہیں، تو اس کو معول بالصریح کہتے ہیں۔ تعویل مصدر میں لے جانا یا معول وغیرہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں انا اور انا کی بحث میں، ٹھیک ہے۔ تو یا اس میں صریح ہے، انہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اسم یا اسم ہے نہیں، اسم بنانا پڑتا ہے، معول بالصریح ہے۔ اس میں صریح کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے اوپر مثال دی، درس، الدرس اس میں صریح مفعول ہے۔ ومعولا بالصریح، یا یہ کہ یہ جو مفعول بہ ہے یہ معول بالصریح ہوتا ہے، معول بالصریح ہوتا ہے، جیسے عرفت انک قادم، عرفت انک قادم، عرفت فعل ہے اور انک قادم یہ اصل میں تعویل مصدر میں، چونکہ انا جو ہے وہ مصدریہ ہے نا، تعویل مصدر لے آتا ہے نا، تو کیا کریں گے یہاں پر، انا کو اس کے اسم خبر کے ساتھ حذف کریں گے، اور خبر میں جو قادم ہے اس کا مصدر بنائیں گے، اور پھر مصدر بنانے کے بعد پھر اس کے اسم کی طرف اسم واپس لا کے اس کی طرف مضاف کر دیں گے، تو انکا قادمن کے بجائے ہو جائے گا عرفت قدومکا، عرفت قدومکا، میں نے تمہارے آنے کو جان لیا، ٹھیک ہے، عرفت قدومکا۔ تو آپ نے دیکھا انکا قادمن کیا ہے، مفعول ہے عرفتو کا، مگر مفعول صریح نہیں بلکہ مفعول معول بالصریح ہے۔ معول بالصریح واضح ہو گیا، جہاں تعویل مصدر میں لے جایا جائے، دیکھنے میں جملہ ہو، دیکھنے میں جملہ ہو مگر ہاں تعویل مصدر میں جا کے وہ مفرد بن جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے، مفعول بہ۔ خوب، اس کے بعد فرما رہے ہیں یکون المفعول بہ، مفعول بہ کیا ہوتا ہے، یکونو جب متعدیا، یکون لل بہ متى کان متعدیا یکون للفعل، میری اس میں کتاب سامنے ہے نہیں اور ٹیب سے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اور ٹیب میں بار بار کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، اسکرین پہ ایک میسیج آ جاتا ہے جو اس کو ہٹانا پڑتا ہے، اس میسیج سے اسکرین چھپ جاتی ہے۔ یکون للفعل مفعول بہ متى کان متعدیا، مفعول بہ کس کے لیے آتا ہے، کون سے فعل کے لیے؟ فعل کی دو قسمیں آپ نے پڑھا ہے، فعل یا لازم ہے یا متعدی ہے، کیا ہے، یا لازم ہے یا متعدی ہے۔ فعل لازم کیا چاہتا ہے، اچھا ایک پوائنٹ رہ گیا جو آپ لوگ کی طرف سے میسج آیا ہے، وہ پوائنٹ یجوز ان تدخل علی المفعول ہے، یہ ہے کیا فائدے میں، یجوز ان تدخل علی المفعول، یہ پوائنٹ ہے۔ یہ جو آپ نے تحریر کیا کہ ایک پوائنٹ رہ گیا، کون سا پوائنٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پہلے وہی پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں ہماری کتاب میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ 2 پیراگراف کے بعد ہے، لیکن آپ کے ہاں چونکہ پہلے ہے لہٰذا پہلے وہی پڑھ لیتے ہیں پوائنٹ جو آپ نے فرمایا۔ فائدہ، یجوز ان تدخل علی المفعول بہ، یجوز ان تدخل علی المفعول بہ لام الجارۃ زائدۃ لمجرد التاکید۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے یہ بتائیے گا فعل اور مفعول میں پہلے کیا آنا چاہیے، کس کی جگہ پہلے کس کی جگہ بعد میں؟ پہلے کیا آئے گا؟ فعل، احسن، بعد میں مفعول آئے گا، ہے نا، جگہ تو یہ نا۔ اب اگر کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے،
ضعف آ جاتا ہے. ٹھیک, تو اگر فعل بعد میں آئے مفعول پہلے آ جائے تو گویا فعل جو ہے ضعیف ہو گیا ہے. اب اس فعل کو قوی بنانے کے لیے ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اس کے سہارے یہ فعل عمل کر سکے. جس چیز کا معذرت جس چیز کا سہارا لیتے ہیں اسے لام کہتے ہیں, اور چونکہ یہ لام سہارا دے رہا ہے, قوی بنا رہا ہے اس فعل کو جو عمل کے اعتبار سے ضعیف ہو گیا تھا, لہذا اس کو کہتے ہیں لام تقویت. کیا کہتے ہیں؟ لام تقویت. لام الجارہ ہے, زائدہ ہے, اور کہلاتا ہے لام تقویت. یجوز وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ داخل ہو مفعول بہی کے اوپر ایک لام جو لام جارہ اور زائدہ ہے. کیوں داخل ہو؟ لے مجرد تاکید, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے, اس کا کام ہے صرف اور صرف تاکید کرنا. کیا کرنا؟ تاکید کرنا. جی, جیسے لزید ضربتو, تو یہاں ضربتو کے بعد زیدن ہوتا, مگر یہ زیدن جو مفعول تھا یہ مقدم ہو گیا, اس لیے ایک لام لے آئے, اور یہ لام جو ہے لام زائدہ ہے اور لام جارہ ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے. لام جارہ ہے, لام زائدہ ہے, نمبر 1 جارہ, نمبر 2 زائدہ, نمبر 3 تاکید کے لیے آیا, نمبر 4 اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو سما لامت تقویہ, اسے لام التقویہ کہتے ہیں. لِأَنَّهَا تُقَوِّي یا تقوی عاملا, اس لیے اسے لام تقویت کہتے ہیں چونکہ قوی بناتا ہے اس عامل کو کہ ضعفا, جو ضعیف ہو گیا ہے, اس عامل کو قوی بناتا ہے جو ضعیف ہو گیا ہے. اب یہ عامل جو ضعیف ہوتا ہے نا, یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. یا تو اصل میں وہ عامل تھا, مفعول کے مقدم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو گیا, اور یا قوی ہی نہیں تھا شروع سے, ضعیف ہی تھا. کیوں؟ فعل اصل ہے عامل, مفعول کے اوپر اصل عامل کیا ہے بتائیے جلدی سے؟ فعل. اب فعل کی طریقے سے کچھ چیزیں اور عمل کرتی ہیں, جسے کیا نام ہے, وصف کہتے ہیں, شبہ فعل کہتے ہیں, اس میں فاعل, اس میں صیغہ مبالغہ, اس میں صفت مشبہہ وغیرہ. تو یہ سب عامل تو ہیں مگر فعل کی طریقے سے قوی نہیں ہیں. تو ایسے کمزور عاملوں کو عمل دینے کے لیے ایک عصا اور بیساکھی کا سہارا دیا جاتا ہے, سپورٹ دیا جاتا ہے, تاکہ اس عصا کے ذریعے سے یہ عمل کر سکے, اپنا کام آگے بڑھا سکیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس عصا اور بیساکھی اور سہارے کو کہتے ہیں لام تقویت. مثال دیکھیے گا, تو یہ لأنہ تقوی یا تقوی, یہ قوی بناتے ہیں اپنے عامل کو, ضعفا جو عامل ضعیف ہو گیا ہے, اما یا اس وجہ سے ضعیف ہوا ہے بتاخیر ہی, کیونکہ عامل بعد میں آ گیا, مؤخر ہو کے اس لیے ضعیف ہو گیا. جیسے ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون, ہم ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اصل میں ہماری شاید مثال لربہم یرہبون ہے, کہ یرہبونا ربہم تھا. کیا تھا؟ یرہبونا ربہم. لیکن ربہم جب پہلے آ گیا تو اب ربہم یرہبونا نہیں کہتے ہیں, بلکہ کیا کہیں گے؟ لام تقویت کے ساتھ کہیں گے لربہم یرہبون. دیکھ لیا آپ نے, یہ فعل چونکہ بعد میں آیا تھا تو اپنے تاخر کی وجہ سے کمزور ہو گیا, اس کو قوی بنانے کے لیے لام لے آیا اس پر. او لکونہ فرعا فی العمل, مفعول بہی پر عمل کرنے کے معاملے میں اصل کیا ہے؟ کون سی چیز عمل کرے گی مفعول بہی میں؟ ہاں, فعل عمل کرے گا.
اصل یہ ہے کہ عمل فعل کرے گا، تو فعل کے علاوہ جو چیزیں عمل کرتی ہیں وہ فر ہیں، او لکونہ فرن فی العمل، یا اس وجہ سے یہ کمزور ہے عمل میں کیونکہ یہ عمل میں فر ہے، اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فر ہونے کی وجہ سے بھی یہ کمزور ہو جاتا ہے عمل میں، تو لام تخفیف کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے انت فعال لما ترید، انت فعال لما ترید، یہ فعال صیغہ مبالغہ ہے. اب نہیں ابھی اس کی مثال فعال، ہاں فعال کا مفعول ہوتا ہے ما، فعال کا مفعول ہے ما ترید، تو انجام دیتا ہے یا انجام دے سکتا ہے میرے پروردگار ما ترید، جو کچھ بھی تو چاہتا ہے. تو ما ترید کے پہلے کیا لگا دیا؟ لام لگا دیا گیا، تو ہو گیا لما ترید. وہیا لا تتعلق، اب سوال، اب جو لام جارہ آیا ہے تو جار اور مجرور متعلق چاہتے ہیں، تو یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ اس کا متعلق کیا ہوگا؟ وہیا لا تتعلق بشیء اصلا، یہ کسی بھی چیز کے متعلق نہیں ہوں گے. لام زائدہ ہے، لام زائدہ اپنے مجرور کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا ہے. انت فعال لما ترید، آپ لوگوں نے دعائے کمیل میں مولا کائنات کے جملہ سنا ہوگا. دعائے کمیل کے جو آخری فراز آتے ہیں، آخری جملات آتے ہیں، اس میں فعال لما ترید اور اس طرح کے مطالب بیان کیے ہیں امیر المومنین نے. ٹھیک ہے، خوب سمجھ میں آ گئی ہے. آگے بڑھیں اگلے پیراگراف میں. سب کے لیے حل ہے. 5 منٹ رہ گیا. آج 10 میں شروع ہوا نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے. آواز آ رہی میری؟ بے بخشید، آواز آئی؟ ہاں خوب. تو اب یہی بتائیے کہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ دہرانا تو نہیں ہے؟ خواہش مند. اب واپس آ رہی ہے اس پیراگراف پہ جو ہمارے یہاں پہلے اور آپ کے یہاں بعد میں ہے، اس سے شروع کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 410. مسئلہ نمبر 401 منٹ میں عرض کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 410 میں کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 410 میں فرماتے ہیں یکون للفعل مفعول بہ متی کان متعدیا، فعل کے لیے مفعول بہ اس وقت آتا ہے کہ جب فعل کیا ہو؟ متعدی ہو. آپ کو پتا ہے فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. اگر لازم ہوتا ہے تو فاعل صرف چاہتا ہے، فاعل بات تمام ہو جاتی ہے، مفعول ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے ذہبا زیدن، زید گیا، جاء زیدن، زید آیا، یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم کہلاتا ہے. اور جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں. یہ سب آپ کو پتہ ہے. اب اسی کا سہارا لیتے فرماتے ہیں کہ یکون للفعل مفعول بہ، فعل کے لیے مفعول بہ کب آئے گا؟ متی کان متعدیا، جب فعل کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا. نحو سب الساقی شرابا، ساقی نے شراب انڈیلا. ٹھیک ہے، ساقی نے پیمانے میں شراب انڈیلی. تو شراب مفعول ہے سبا کے لیے، چونکہ سبا کیا ہے؟ سبا فعل متعدی ہے. خوب. اس کے بعد فائدے فرماتے ہیں اذا حذف المفعول بہ، جب مفعول بہ حذف ہو جائے، وکان الغرض اثبات الفعل لفاعلہ. اب یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے بتایا بھی نا
کہ مفعول بہی پہ عمل کرتا ہے وہ فعل جو متعدی ہو. کبھی ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ فعل ہے اور متعدی بھی ہے لیکن مفعول نظر نہیں آتا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اذا حذف المفعول بہ، جب مفعول بہ حذف ہو جائے، وکان الغرض ہو، اور ہماری غرض کیا ہو، اثبات الفعل لفاعلہ، کہ فعل کو ثابت کیا جائے اس کے فاعل کے لیے، من غیر تعلقہ بالمفعول، مفعول پہ نظر رکھے بغیر. تو نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازم، تو فعل متعدی نازل بمنزلہ فعل لازم ہو جائے گا. فعل متعدی میں پھر دہرا رہا ہوں، فعل متعدی مفعول چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کو ذکر کرتے وقت ہماری مراد جو ہے وہ بس یہ ہے کہ ثابت کیا جائے اس فعل کو فاعل کے لیے، مفعول سے قطع نظر. مفعول ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے، اگنور کرنا مفعول کو، توجہ کرنا ضروری نہیں ہے، مفعول کا ہماری غرض نہیں ہے مفعول کو بیان کرنا. تو ایسی صورت میں جب مفعول کو مد نظر رکھنا ضروری نہ ہو، مفعول کو بیان کرنا غرض نہ ہو ہماری، تو اس صورت میں یہ فعل جو متعدی ہے اصل میں نازل بمنزلہ فعل لازم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے فعل لازم صرف فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے، ویسی فعل متعدی بھی فاعل پہ تمام ہو جائے گا. فلم یقدر لہ مفعول، پھر اس کے لیے کوئی مفعول بہی فرض نہیں کیا جائے گا، مقدر نہیں کیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ مثال دوں، مثال پیش کروں، آواز آ رہی ہے میری؟ ہو جملہ پھر دہرا رہا ہوں. کبھی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، مفعول ہماری توجہ کے لیے توجہ کا مرکز نہیں ہے، صرف فعل کو فاعل کو ثابت کرنا ہے، مفعول مد نظر نہیں ہمارے، تو وہاں پر مفعول کو ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، اور یہ فعل جو ہے جو متعدی اصل میں یہ نازل بمنزلہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی اسے لازم کے طریقے سے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جیسے ہوا ینظم وانتم لا تنظمون، ینظم نظم کہتے ہیں شعر کے لیے. ہوا ینظم الشعر، وہ شعر کو نظم کرتا ہے، وانتم لا تنظمون، تم شعر نظم نہیں کر سکتے. تم میں اور اس میں ان میں فرق یہ ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کی تم پر ترجیح اس معاملے میں ہے، اس کو حاصل ہے کہ وہ شاعر بھی ہے، تم شاعری نہیں کر سکتے. تو یہاں مراد ہماری شعر کے اوپر فوکس کرنا نہیں ہے، مراد صرف اور صرف فاعل ہے کہ تم صاحب نظم نہیں ہو، وہ صاحب نظم ہے. ٹھیک، اب وہ کس چیز کو نظم کرتا ہے؟ شعر کو نظم کرتا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اسے بیان کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں، ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہے. ہوا ینظم وانتم لا تنظمون، اس کے باوجود کہ یہ متعدی تھا مگر لازم کے طریقے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ مفعول ہمارے لیے مد نظر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نازل منزلہ لازم کہا جائے گا، مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، مفعول تلاش بھی نہیں کیا جائے گا. اے عندہ المقدرۃ علی النظم ولیست عندکم، یعنی اس کے پاس نظم کی قدرت ہے، عندہ المقدرۃ، یعنی اس کے پاس قدرت ہے، علی النظم، نظم کی، ولیست عندکم، لیکن یہ قدرت تمہارے پاس نہیں ہے. تو وہ قادر ہے نظم کرنے کے لیے اور تم قادر نہیں ہو اس بات کے اوپر، یہ فرق ہے. اس کے بعد 1 منٹ شاید رہ گیا، جلدی سے 211 پڑھ لیتا ہوں. الاصل، یہ بہت آسان ہے، الاصل فی المفعول بہ ان یؤخر عن الفاعل، اصل جو ہے مفعول بہ میں یہ ہے کہ وہ فاعل کے بعد آئے، ما لم یفز تاخیرہ. اب یہ فاعل کی بات ہو رہی ہے، اصل مفعول بہ میں یہ ہے کہ فاعل کے بعد، یعنی پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بہ. جب تک، کب تک اصل ہے؟ جب تک یہ تاخیر جو ہے وہ اصل میں وہ معنی میں خلل ایجاد نہ کرے، جب تک یہ تاخیر معنی میں خلل ایجاد نہ کرے، لفظی اعتبار سے معنوی اعتبار سے. لیکن اگر مفعول بہ کو بعد میں لانے سے کوئی خلل واقع ہو جائے معنی میں، تو پھر مفعول بہ کو مقدم کر دیتے ہیں. اس کی تفصیل آپ لوگ فاعل کی بحث میں پڑھ چکی ہیں، لہذا اس کو ریپیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. بتایا گیا تھا کہ جب فاعل کو حصر کرنا ہو، ما
ضرب زیدن الا عمرون، زید کو نہیں مارا کسی نے سوائے عمر کے. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ حصر کا قاعدہ یہ ہے کہ جو محصور ہوتا ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. ما ضرب زیدن الا عمرن، زید کو نہیں مارا کسی نے سوائے عمر کے. سوری، ما ضرب زیدن پہلے کہی ہے. ہاں نہیں، ما ضرب زیدن الا عمرن کہا تو مفعول حصر ہوگا، عمرن بعد میں آئے گا. لیکن اگر آپ حصر کرنا چاہتے ہیں فاعل کو تو فاعل بعد میں آئے گا. ما ضرب زیدن الا عمرن ہو جائے گا. عمر کو اگر فاعل بنائے تو زید کو نہیں مارا کسی نے سوائے عمر کے. تو اب زیدن اس کے باوجود کہ مفعول ہے مگر اس کا مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ حصر ہے، محصور ہے، اور محصور بعد میں آتا ہے. تو وہی فرمان ہے اصل جو ہے مفعول بہ میں یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو فاعل سے، ما لم یفض تاخیرہ، جب تک کہ اس کی تاخیر نہ پہنچائے. کہاں تک نہ پہنچائے؟ جب تک کہ اس کی تاخیر سے انسان نہ پہنچے. کہاں تک؟ الی اخلال لفظی، اخلال لفظی، اخلال لفظی تک یا معنوی تک. فیقدم علیہ، پس ایسی صورت میں جب خلل معنوی یا خلل لفظی واقع ہو جائے گا فاعل کے مقدم اور فعل کے مؤخر ہونے، مفعول کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، اب مفعول کو یہاں پر مؤخر کریں گے، یعنی اصل کے خلاف عمل کریں گے. کما عرفتہ فی باب الفاعل، جیسا کہ آپ باب فاعل میں پڑھ چکے ہیں. مفعول خلل معنوی کی مثال میں نے دے دیا کہ حصر کرنا ہم کو مفعول کو، تو ہم کہیں گے حصر کرنا فاعل کو تو ہم کہیں گے ما ضرب زیدن الا عمرن، مفعول کو مقدم کر دیں گے. لفظی کی مثال قرآن مجید کی وہ آیت ہے جہاں پر ضمیر، چونکہ ضمیر جو ہے اپنے ما قبل کی طرف پلٹتی ہے. اب اگر مفعول میں فاعل کی ضمیر چھپی ہوگی تو ضروری ہے کہ فاعل پہلے ذکر ہوا ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے. ربہ ابتلا کا فاعل ہے مگر بعد میں آ رہا ہے، اور بعد میں آنا فاعل کا ضروری ہے، مفعول کا مقدم ہونا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ربہ میں ہو جو ضمیر ہے وہ ابراہیم کا پڑھ رہی ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. سوری، ابراہیم مفعول ہے. مفعول ہونے کے باوجود ابراہیم مقدم ہوگا. حل ہو گیا؟ چلیے انشاءاللہ اس کو آپ لوگ جو ایک بار اور فاعل کی بحث میں پڑھ لیجئے گا. آج کا درس مکمل کرتے ہیں یہ والا انشاءاللہ 12 بجے، پھر درس اب منطق کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ.